ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، مہریں لگا دی اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کے اوپر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا، کیونکہ انہوں نے دل میں اتنا بغض بھرا کہ اب ان کے دلوں پر مہریں لگ گئی، کانوں سے اتنا غلط سنا کہ اب ان کے کانوں پہ مہریں لگ گئی، آنکھوں سے اتنا غلط دیکھا کہ اب ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے، اب ہدایت نہیں ملنے والی، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور رحمت نہیں ملے گی، اب ان کو معافی نہیں ملے گی، کلمہ نہیں نصیب ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان نصیب فرمائے۔ جب ناراضگی کی ایک حد آ جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے بربادی کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کو بدبخت قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو کفار کا ذکر تھا، اور مختصراً ذکر کیا کہ جو کفار ہیں اور جو کفر میں اس حد تک پہنچ گئے وہ پھر واپس نہیں آئیں گے۔ اے پیغمبر اسلام آپ پریشان نہ ہو، یہ اول ما نزل فی المدینہ ہے، مدینہ منورہ کی پہلی صورت ہے۔ حضرت آپ پریشان نہیں ہو، بس ان کی گمراہی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اور اب ان کی معافی اور ان کی بخشش، اور اب ان کے لیے ایمان کی کوئی امید نہیں ہے، آپ ان کے لیے فکر مند ہونا چھوڑ دیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ مومن نہیں ہیں۔ جس نے کفر کرنا ہوتا تھا مکہ مکرمہ میں وہ کھل کر کفر کرتا تھا، مدینہ منورہ آ کر ایک نئے طبقے سے واسطہ پڑا، اور یہ طبقہ تھا منافقین کا، جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا اور نمازوں میں بھی آتا تھا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھلانے کے لیے آیا کرتے تھے، ڈھیلے ڈھالے نماز میں کھڑے ہوتے، کبھی ادھر ٹیڑھے ہو رہے کبھی ادھر ٹیڑھے ہو رہے، منافق کی نماز۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ منافق بھی جماعت نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور آج نیک اور مسلمان وہ نماز پہ نہیں آ رہا۔ آج مسلمان کہتا ہے میں نے کون سے اتنا گناہ کیا جو میں نمازیں پڑھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کم از کم 70 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ آج مسلمان کو استغفار کا کہو تو کہتے ہیں ہم نے تو کوئی ایسی غلطی کی، اور کوئی استغفار کرے تو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کون کیا بڑا گناہ ہو گیا۔ ہماری ایک بھتیجی ہے، چھوٹی ہوتی تھی تو والدہ محترمہ نے کہا اللہ معاف فرما دیجیے، تو کہنے لگی دادی نے ایسا کون سا گناہ کیا جو اللہ تعالیٰ سے اتنی معافی مانگ رہی۔ استغفار مومن کی شان ہے، استغفار کے فضائل پہ بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک گروہ وہ تھا جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا تھا، اور در پردہ یہ نہ صرف کافر تھا بلکہ کفار سے ان کے تعلقات بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور مسلمانوں کو، خدع دھوکہ دے، وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، اور یہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے ہی آپ کو، اور ان کو معلوم بھی نہیں ہے، ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہو رہا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔
کیونکہ جس اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں وہ تو دلوں کے حال اور دلوں کے راز اور بھید جانتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا یہ منافقین ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے اوپر ابھی ظاہر نہ کریں۔ دھوکہ دینے والا سمجھ رہا ہے کہ میں نے تو دھوکہ دے دیا سامنے والے کو، میری حقیقت ہی نہیں پتا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سامنے والے کو ان کی حقیقت بھرپور طریقے سے معلوم ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ بے وقوف جو بجائے دوسرے کو بے وقوف بنا رہا ہے، در حقیقت خود بے وقوف بن رہا ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری اس چال کو دوسرا تو سمجھ ہی نہیں رہا، اور حالانکہ دوسرے کو معلوم ہے، اللہ کے بتانے سے سب پتہ چل چکا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ ہوشیاریاں کرتے ہوئے بے وقوف بن رہا ہے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور یہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماریاں ہیں، کفر کی، نفاق کی، اسلام دشمنی کی۔ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، بس بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مرض کو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا بڑا ہی تکلیف دہ، دردناک۔ علم جس میں چوٹ ہو، درد ہو، تکلیف زیادہ ہو۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بوجہ ان کے جھوٹ بولنے کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو زمین میں، کیوں فساد کر رہے ہو؟ یہ غلط باتیں، غلط کام، یہ غلط اعمال بند کرو۔ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں یہ ڈپلومیسی ہوتی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے ملک چلانے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے۔ ارے آپ کو پتہ نہیں ہے ہر جگہ تعلقات رکھنے پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ موضوع بیچ میں رہ گیا، کانت تسوسہم الانبیاء، انشاءاللہ کسی وقت بعد میں اس سے بات کریں گے۔ سیاست کیا ہوتی ہے، کیا علماء کو سیاست میں آنا چاہیے، کیا نہیں آنا چاہیے، کیا سیاست منافقت کا نام ہے جو ہمارے ملک میں کی جا رہی ہے۔ تو ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت کرو۔ قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں ہم بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا سنو انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، بے شک یہی لوگ فسادی ہیں اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ اپنے لیے بھی بربادیاں کر رہے ہیں، آخرت بھی اپنی برباد کر رہے ہیں، دنیا بھی برباد کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ ایمان کا معیار کون ہے؟ یہ لوگ، الناس سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ یہ جو صحابہ جیسا ایمان لائے ہیں، جنہوں نے اپنا تن، من، دھن، اپنی جانیں، اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے سامنے قربان کر دیا، جنہوں نے اپنے رشتے ناطے سب توڑ لیے اسلام کی خاطر، اور جو شمشیر بکف ہر وقت مستعد رہنے لگے، دنیاوی فائدوں اور چیزوں کو چھوڑ کر اسلام اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے سب سے آگے بڑھنے والے جو لوگ تھے، فرمایا یہ لوگ اصل ایمان والے، ایسا ایمان لاؤ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، قالوا، تو جواب میں کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، آیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ نعوذ باللہ، صحابہ کرام کو بے وقوف کہنے والا، برا کہنے والا منافق طبقہ ہوتا ہے، دین سے محروم طبقہ ہے، جس کسی نے بھی صحابہ کرام پر تنقید کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے تو صرف صفحاء کا،
اللہ تعالیٰ غصے میں فرما رہے ہیں الا انہم ہم السفہاء. الا ایک حروف تنبیہ، ان حروف مشبہ بالفعل برائے تاکید، دو ہم پھر ہم السفہاء، ایک دو تین چار، الا ایک، ان دو، ہم تین، ہم السفہاء پھر دوبارہ ہم، چار تاکیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی شبہ ہی نہیں ہے، بالکل یہ بے وقوف لوگ ہیں. الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے، ان کو اس کا ادراک ہی نہیں ہے کہ اصل بے وقوف تو لوگ یہ ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں یہ مسلمانوں سے، ایمان والوں کے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہم بھی مسلمان ہیں. وَإِذَا، اور جب مسلمانوں سے الگ ہوتے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ تنہائی میں جاتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس، اپنے غلط دوستوں کے پاس. شیطان حد سے بڑا ہوا شیطانہ پہلے بتایا آپ کو تفصیل، یہ انسانوں میں بھی ہیں اور شیطان ابلیس میں بھی ہے. تو جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس اور اپنے سرکشوں کے پاس جاتے ہیں، قالوا انا معکم، کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو خالی ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. مسلمان ہر غیر مسلم کے ایمان کو قبول کرتا ہے، کوئی بھی ایمان لائے خوشی سے مسلمان اس کو قبول کرتے ہیں. کہا یہ تو سمجھ رہے ہیں ہم خوشی خوشی مسلمان ہو گئے، مسلمان تھوڑی ہوئے، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. پھر کیا ہوگا؟ قالوا انا معکم، تو یہ اپنے شیطانوں سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے اللہ یستہزئ بہم، اللہ رب العزت بھی ان کی مذاق کا خوب بدل دیں گے، ان کو ان کا مذاق لوٹا دیں گے ان کے اوپر. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ڈھیل دیں گے ان کی سرکشی کے اندر، یہ سرگرداں رہیں گے. اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کو چھوڑ کر کفر خریدا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کامیابی کو چھوڑ کر ناکامی لے لی، جنہوں نے جنت کو چھوڑ کر جہنم کو اختیار کیا، جنہوں نے اللہ کے رضا کو چھوڑ کر ناراضگی اختیار کر لی. یہ وہ بیکار ترین مردود ترین طبقہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور ایمان کو چھوڑ کر نفاق لے لیا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درک میں ہوں گے. اسفل من النار، جنت میں درجات ہوں گے، جہنم میں درکات ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے اعلیٰ ترین معیار پہ صحابیت کو پہنچ سکتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور ساتھ اور زمانہ موجود تھا، لیکن ان بدبختوں نے نفاق کیا. یاد رکھیں کفر دو طرح کا ہے، ایک عملی ہے، شرک عملی ہے، اور ایک اعتقادی ہے. شرک اعتقادی جو اللہ رب العزت کے علاوہ اوروں کو اللہ کا ہمسر سمجھے. اللہ تعالیٰ بیٹا دے سکتے ہیں، فلاں بھی دے سکتا ہے، اللہ رب العزت سارے کارخانہ قدرت کے مالک ہیں اور فلاں بھی ہے. اللہ رب العزت کے ساتھ اعتقاد میں شرک رکھنا شرک اعتقادی ہے. اور عملی طور پر چڑھاوے چڑھانا، چادریں چڑھانا، یہ جہالت ہے، اصل میں یہ نادانی ہے، یہ شرک عملی ہے، شرک فعلی ہے. اور جا کر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی نیاز دینا، خلاصۃ الفتاوی میں لکھا ہے
الا سنو ان النذر عبادت، یہ نذر و نیاز عبادت ہوتی ہے، والعبادت لا تکون الا للہ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ نیاز حسین ہے، ارے بابا نیاز تو اللہ ہی کے نام کی ہوگی، ہاں اس کا ثواب اور اجر اللہ کے کسی بھی نیک بندے کو، کسی بھی مرحوم کو بخشا جا سکتا ہے۔ نیاز اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز ماننا شرک عملی ہے، شرک فعلی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح منافق اعتقادی تو وہ لوگ تھے جو اندر سے کافر تھے، اندر سے ایمان نہیں لائے تھے، ظاہری طور پر ایمان ظاہر کرتے تھے۔ اور شرک اور نفاق فعلی وہ ہے جو حدیث شریف میں آتا ہے، منافق کی 3 علامات ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، امانت رکھائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اور دوسری حدیث شریف میں آیا 4 باتیں ایسی ہیں جس کے اندر پائی گئی وہ پکا منافق ہے۔ نمبر 1، بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو خلاف کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت رکھائی جائے تو خیانت کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی کرے تو گالی دے۔ یہ جب 4 باتیں کسی میں پائی جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پکا منافق ہے۔ اور جس میں 4 میں سے کچھ پائی جائیں فَفِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ، اس کے اندر نفاق کی علامات ہیں۔ تو یہ تو منافق اصل پکے منافق تھے۔ بعض حضرات فرماتے اب منافق نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے اب منافق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نفاق والی جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتایا اب وہ سارے معلوم ہو گئے، ان کا دجل بچا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ گندا اور بدترین سودا کیا، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، بس ہرگز کامیاب نہیں ہوئی ان کی تجارت اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ بنے۔ اب منافقین میں بھی 2 قسم کے لوگ تھے، کچھ تو پکے اندر سے منافق تھے، کچھ تذبذب میں تھے، ڈاواں ڈول تھے۔ جب اچھی باتیں نظر آتی تو کہتے ہیں ہاں یار یہ واقعی میں مذہب صحیح ہے، اور جب دوسری طرف کی باتیں سنتے تو کہتے ہیں شاید وہ صحیح ہے۔ مومن ایمان والا پورے جزم اور عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے اللہ ہی برحق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیغمبر آخر زمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے پیغمبر اور رسول ہے، کوئی شک نہیں ہوتا۔ لیکن ایک طبقہ متذبذب بھی ہوتا ہے، یہ منافقین کا طبقہ ہے۔ ان کی مثال مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان کی ایسے ہے جیسے ایک شخص نے روشن کی آگ جلائی، اندھیرا ہے، گھپ اندھیرا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا، اس اندھیرے اور تاریکی کے اندر اس نے آگ جلائی۔ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، بس جب روشن کیا اس آگ نے ارد گرد کو، ذهب اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی ختم فرما دی، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیرے میں کچھ نہیں دیکھتے۔ ان کے سامنے روشنی آئی لیکن ان کے برے اعتقادات اور یقین نہ کرنے کی وجہ سے سب بجھ گئی، اللہ نے چھین لی۔ اب پھر اندھیروں میں آ گئے۔ صم بکم عمی، یہ اندھے گونگے اور بہرے ہیں، فہم لا یرجعون، بس یہ نہیں لوٹیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس ایمان آیا اور انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، ٹھکرا دیا، پہلو تہی کی، ایمان کی قدردانی نہیں کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دوسرے طبقے کی مثال ہے، او کصیب من السماء، یا بارش ہے آسمان کی طرف سے،
فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور اس کے اندر اندھیرا بھی ہے اور رعد و برق بھی ہے۔ رعد کہتے ہیں جب آسمان میں گھڑوس کر کے آواز آتی ہے، بڑی ساری بجلی کی کڑکنے کی آواز آتی ہے، اردو میں کہتے ہیں کڑک۔ اور برق اس روشنی کو کہتے ہیں جو بجلی کی چمک سے پیدا ہوتی ہے۔ یا معنی ان لوگوں کے کہ جو اندھیروں کے اندر ہے، فی ظلمات ورعد وبرق، اور رعد و برق ہے، کڑک بھی ہے اور چمک بھی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، یہ رکھتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، اس کڑک سے بچنے کے لیے، اس گرج اور اس جو زوردار آواز ہے اس سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھتے ہیں، موت کے ڈر سے۔ اس کڑک اور اس بجلی سے، یہ انگلیاں رکھنے سے بچیں گے نہیں، انگلیاں کانوں میں ڈالیں گے تو بچیں گے نہیں۔ جو لوگ ایسے علاقوں میں دیکھ چکے ہیں، جب کھلے علاقے ہوتے ہیں، جب آسمان کی کڑک ہوتی ہے تو بڑی روبدار آواز ہوتی ہے، دل پہ بھی اثر کرتی ہے، اور یہ اس سے بچنا چاہتے ہیں، صرف انگلیاں کانوں میں ڈال کر، انگلیاں کانوں میں ٹھوس کر اس بجلی سے، اس آواز سے بچ سکیں گے؟ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ رب العزت گھیرنے والے ہیں کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ یہ بجلی کی چمک، یخطف ابصارهم، چندیا دے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی روشنی ہوتی ہے تو یہ اس میں چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان کے اوپر اندھیرا ہو جاتا تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی دین کی چمک آتی ہے تو اس طرف چلتے ہیں، اور پھر اپنے برے عقائد اور اعتقادات کی وجہ سے راستے میں اندھیروں میں بھٹکنے لگتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور چاہیں اگر اللہ رب العزت تو دور کر دیں ان کے سمع، بصر، سننے اور دیکھنے کی طاقت کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت عذاب دینا چاہے، پکڑنا چاہے تو ان کو سخت زبردست پکڑ اور زبردست عذاب سے دوچار کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی عادت مبارکہ ایسے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت دنیا میں ڈھیل دیتے ہیں، ایک وقت تک دنیا میں وقت دیتے ہیں، اگر اس میں سدھر گیا تو اچھی بات ہے، اور نہیں تو فوری طور پر عذاب نہیں آتا، بلکہ اللہ رب العزت کا عذاب ایک خاص وقت مقررہ پر آتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہاں سے دعویٰ سورت اور شروع ہو رہا ہے آگے اگلے رکوع سے، اور اس کی تفصیل ہے انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے۔ انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ اب وقت کو جو ہے وہ بڑھانا ہے، آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ 9:30 سے شروع کریں گے، کل سے انشاءاللہ ٹھیک وقت پر انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اب قرآن کریم اگر رمضان المبارک بھی آنے والا ہے اسی ہفتے میں انشاءاللہ۔ بهذا القدر نكتفي اليوم ولله الحمد والثناء وآخرا نستغفرك اللهم ونسألك السلام على لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ الہ العالمین درس اپنی رضا کے لیے قبول فرما لیجیے، کما حق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اللہ جتنے پریشان حال لوگ ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ کچھ اموات ہوئی ہیں محلے میں، اللہ مغفرت فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، درجات بلند فرما دیجیے۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے اور اپنے عزیزوں کے لیے خاص دعاؤں کی گزارش کی ہے۔ اللہ سب کو صحت کاملہ شفا عاجلہ نصیب فرما دیجیے، خیر و عافیت برکتوں کے فیصلے فرما دیجیے، رحم و کرم فرما دیجیے، عنایت و احسان فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا